ویلکم بیک ناظرین. کہتے ہیں کہ کسی زندہ قوم کے ہونے کی دلیل اس بات سے لی جا سکتی ہے کہ اس کے دل میں دوسروں کے لیے کتنا احساس ہے. آج بھی ہمارا یہی ٹاپک چل رہا ہے کہ خدمت خلق. اس بات میں بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ڈاکٹر صاحب موجود ہیں. سر، دین کی روز سے اصل خدمت خلق کیا ہے؟ جو ہم بیان کر چکے ہیں، جو آپ نے بیان کی ہے، وہی ہے یا اس کے علاوہ کوئی اور خدمت بھی ایسی ہے جو دین کی روح سے ہو؟ دیکھیں، دین کی روح سے خدمت خلق میں تعلیم تو سب سے پہلے آ گئی، بے شک. ہنر بھی آ گیا، ہنر بھی آ گیا. اور ان سے بھی پہلے غیر مسلم کو جو اللہ سے ناواقف ہے اللہ کی واقفیت دے دینا، صحیح. اور جہنم کے راستے سے ہٹا کے جنت کے راستے دکھا دینا، جی. یہ سب سے پہلے ہو گیا. صحیح. اب اس کے علاوہ بہت سارے طریقے ہیں خدمت کے. کسی بیمار کی عیادت کرنا، کسی کا علاج کروا دینا یا کر دینا، اور کسی کا کام کر دینا. جیسے دفاتر میں کام کرتے ہیں لوگ، جی جی. اگر کسی کا کام جائز ہے اور وہ کر آیا ہے تو پہلی فرصت میں اس کا کرنا، یہ بھی خدمت خلق ہے، بلکہ بہت بڑی خدمت خلق ہے. اور بار بار چکر کٹوانا، یہ انسانیت دشمنی ہے. اسی طرح سے رستے سے کوئی رکاوٹ ہٹا دینا، کسی کو سلام میں پہل کر دینا، اچھا. حتیٰ کہ سلام کا جواب دے دینا بھی، کہ اس کی دل خوش ہوتا ہے اس سے. جی. اگر کوئی سلام کا جواب نہ دے تو اس کے دل میں ذرا ملال آتا ہے. جی جی. تو بچوں پہ شفقت کرنا، بڑوں کا ادب کرنا، یہ ساری چیزیں، انسانیت کا احترام کرنا، یہ ساری چیزیں ہی خدمت خلق میں آ جائیں گی. صحیح. سر، آپ خود بھی ڈاکٹر ہیں ماشاءاللہ، اور آپ کی اپنی این جی او بھی ہے. سر، آپ مجھے یہ بتائیں کہ عوام کی سرکاری دفاتر میں خدمت کا کیا حالات ہیں آج کل، یا اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ دیکھیں، ہمارے ہاں تو بہت برے حالات ہیں. معمولی سا کام ہوتا ہے جی، اور اس کے لیے بارہا چکر لگانے پڑتے ہیں، اور کام کچھ بھی نہیں ہوتا. چاہے وہ غفلت کہہ لیں یا غیر انسانی سلوک، غرور کہہ لیں، یا اپنے عہدے کی جو ہے وہ ہاں شان و شوکت دکھانا. غرور یہ ہوتا ہے کہ کسی کو اپنے سے کمتر سمجھا جائے. صحیح. اگر کوئی میرے پاس میرے سے بالاتر آئے گا تو میں اس کا احترام اتنا کروں گا کہ کھڑا ہو کے بھی ملوں گا، اس کا کام بھی فوری کر کے دوں گا، اس کو چائے بھی پیش کی جائے گی. چائے بھی پیش کی جائے گی. بالکل. اور اگر میں کسی کا کام اس انداز سے نہیں کرتا، اس کا مطلب میں اس کو اپنے سے کمتر سمجھتا ہوں. صحیح. تو یہ غرور ہوتا ہے کہ کوئی آیا ہے کام سے اور اس کا کام نہ کرنا. ہم تو کہتے ہیں میں مغرور نہیں ہوں، کام بھی کسی کا نہیں کرتے، مغرور بھی نہیں. تو غرور کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو اپنے سے کمتر سمجھنا. صحیح. یہی تو غرور تھا جس کا قرآن میں ذکر آتا ہے کہ ابلیس نے غرور کیا. جی. تو کیا الفاظ استعمال کیے تھے کہ وہ میں اس سے بالاتر ہوں، میں اس سے برتر ہوں، میں اس سے بہتر ہوں، میں آگ سے بنا ہوں، وہ مٹی سے بنا ہے. جی. تو کسی کو اپنے سے کمتر سمجھنا، اس کا مطلب ہے غرور. ویسے ہم کہتے ہیں ہم مغرور نہیں ہیں، لیکن کسی کو اپنے سے بالاتر نہیں سمجھتے، اپنے برابر بھی نہیں سمجھتے. تو ہر انسان یہ غرور کی ڈیفینیشن سمجھ لے. صحیح. کہ اگر وہ کسی کو اپنے سے حقیر سمجھتا ہے، کمتر سمجھتا ہے، صحیح، تو سر وہ مغرور ہے. وہ صحیح. تو آپ کا کہنے کا مطلب ہے کہ سرکاری دفاتر کے جو حالات ہیں وہ عوام کے لیے بہت ہی بدتر ہیں. وہ تو اتنے بدتر ہیں کہ انسانوں کو انسان نہیں سمجھا جاتا، برابر سمجھنا تو دور کی بات ہے. صحیح. اور ایک ذرا سا کام آپ نے کہہ دیا کہ 20 چکر کاٹنے پڑتے ہیں. جی جی. اب اس میں ایک بہت بڑا کنسپٹ ہے، وہ ہمارے ہاں نہیں ہے. اگر وہ آ جائے تو پھر یہ کام درست ہو سکتا ہے. رشوت اور سفارش کے علاوہ بھی کوئی کنسپٹ ہے جس سے عوام کی خدمت جو ہے سرکاری دفاتر میں کی جا سکتی ہے؟ کیونکہ جس کے پاس رشوت نہ ہو، جس کے پاس سفارش نہ ہو، اس کو تو ہم 20 چکر نکلواتے ہیں. لیکن جو اگر کوئی تگڑی سفارش لے کے آئے، جو اس کا کام فوراً سے پہلے، آپ کا خود کا کہنا ہے کہ اس کو تو چائے بھی پیش کی جاتی ہے، اس کو کھڑے ہو کے اسلام کیا جاتا ہے. تو سر، اس کی بھی وضاحت کریں کہ کیا یہ رشوت اور سفارش خدمت خلق میں شامل ہے؟ دیکھیں، بڑے کا احترام ہوتا ہے. جی بالکل ہوتا ہے. اب جو بھی شخص آتا ہے ہمارے پاس، جی، وہ چاہے جیسا بیچارہ دنیاوی اعتبار سے کمتر ہو، جی، لیکن اس کے ساتھ کوئی آیا ہے جو سب سے بڑا ہے. جی جی. اگر کوئی میلا کچیلا مزدور، لیکن کوئی ہم سے بڑا افسر اس کے ساتھ آ جائے کہ یہ میرا چوکی دار ہے، جی جی، یہ میرا گھر کا مالی ہے، یا میرا گھر کا کوئی مزدور ہے، جو بھی ہے،
تو یہ ذرا اس کا کام کر دیجئے. ہم اس کو نہیں دیکھیں گے, ہم اس کو دیکھیں گے جو ساتھ آیا ہے, صحیح, اور اس کا کام فوراً کر دیں گے. سر آپ بیٹھی, میں بھی کر دیتا ہوں, یہ لیجیے. ہر انسان چاہے وہ مسلم ہے یا غیر مسلم ہے, اس کی شہرگ سے زیادہ قریب اس کا رب, ہمارا رب مالک و خالق ہے, ہر وقت ہے. بالکل. جب کوئی ہمارے پاس آتا ہے تو مالک و خالق ساتھ آتا ہے, بے شک, وہ سب سے بڑا سب وہ ساتھ آتا ہے. تو ہمارا فرض ہے کہ ہم اس کا احترام کریں, اور اس کا احترام کرتے ہوئے اس شخص کا کام اگر جائز ہے تو فوراً کر دیں. صحیح. اگر ہمارا یہ کنسپٹ نہیں ہے کہ اللہ اپنے بندوں کے شہرگ سے زیادہ قریب ہے تو پھر ٹھیک ہے, پھر جو مرضی کریں. لیکن اگر ہم اس بات کو مانتے ہیں جو قرآن نے کہہ دی کہ اللہ اپنے بندوں کے شہرگ سے زیادہ قریب ہے, قرآن کو مانتے ہیں, تو پھر ماننا پڑے گا کہ جو شخص بھی آتا ہے اس کے بھی ساتھ اس کا رب آتا ہے, اور ہم اس کو پھر کیسے چکر کٹواتے ہیں اور کیا کیا سلوک کرتے ہیں اور کیا کیا مطالبات کرتے ہیں, اور پھر جا کے ماتھا رگڑتے ہیں, تو جواب کیا آتا ہوگا. میں جو سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا, تیرا دل تو ہے صنم آشنا, تجھے کیا ملے گا نماز میں. واہ. سر, سرکاری دفاتر میں عوام کی خدمت کے لیے بہتری کیسے آ سکتی ہے؟ وہ اسی کنسپٹ سے آ سکتی ہے. دو چیزیں ہوتی ہیں, ایک شوق اور ایک خوف. تو شوق تو ہماری قوم میں پیدا نہیں کیا گیا, ہمارے اندر کوئی جذبہ نہیں ہے انسانیت کی خدمت کا. ہمیں ہماری تعلیم و تربیت اس طرح کی ہوئی ہے کہ ہمارے اندر وہ قوم میں جذبہ نہیں پیدا کیا گیا. خوف دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک خوف ہے حکومت کا امیجیٹلی کہ اگر اس کا کام نہ کیا, اس نے اوپر جا کے شکایت کرنی ہے اور میری باز پرس ہونی ہے اور مجھے سزا مل سکتی ہے. اگر یہ خوف ہو کہ ان کا کوئی والی وارث کوئی حکومت ہے, لہذا کام فوری کرنا پڑے گا, وہ کر دیا جائے گا. صحیح. دوسرا خوف ہے اللہ کا, بالکل, کہ ٹھیک ہے اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, لیکن اللہ تو پوچھے گا, اللہ کو تو جواب دینا ہے. اللہ تو پوچھے گا. اللہ تو یہاں تک بھی پوچھے گا کہ روز محشر اللہ سوال کرے گا اپنے بندے سے کہ میں بھوکا تھا, تو نے مجھے کھانا کھلایا, جی, میں پیاسا تھا, تو نے مجھے پانی پلایا, میں بیمار تھا, تو نے میری عیادت کی, میں بیمار تھا, تو نے میری عیادت کی. اور بندہ کہے گا اللہ تو بے نیاز ہے, تجھے تو یہ چیزیں نہیں ہو سکتی, اگر ہوتی تو میں کرتا. تو اللہ کہے گا اگر تم میرے بندے کے پاس جاتا تو مجھے وہیں پاتا. جی, سبحان اللہ. تو اللہ نے تو صاف اعلان کر دیا ہے. تو اس لیے ہمیں اگر یہ کنسپٹ آ جائے کہ انسانوں کی خدمت کے ساتھ اللہ کی خدمت سمجھ لو, یا جو بھی کہہ لو, یہ الفاظ چاہے آپ کو ایسے لگیں, اللہ تو کہتا ہے مجھے قرض دو, اللہ کہتا ہے مجھے قرض حسنہ دو, جبکہ وہ ضرورت مند نہیں ہے, محتاج نہیں ہے. تو اسی طرح اگر ہم بندوں کی خدمت کرتے ہیں, اللہ کی خدمت کرتے ہیں, صحیح, تو جب اس کی خدمت کرتے ہیں تو وہ پھر ہمیں مخدوم بنا دے گا. تو ایک ہی صورت ہے بہتری کی کہ ہمارا ایمان دین, اور اس پہ قوموں نے بڑی ترقی کی ہے اس فلسفے پہ. صحیح. جاپان والوں کا اعتقاد ہے, عقیدہ ہے کہ ان کا گاڈ کسی بھی انسان کے روپ میں آ سکتا ہے. ان کا صرف یہ کہ کسی کے روپ میں آ سکتا ہے, ہر ایک کے ساتھ نہیں ہے. اچھا. اس کے باوجود ان کے اس عقیدے نے انہیں ایسا بنا دیا کہ وہ ہر ایک میں یہ شک کرتے ہیں کہ شاید اسی میں گاڈ نہ آ جائے. اچھا. لہٰذا وہ ہر ایک سے جھک کے ملتے ہیں. آپ دیکھیں ان کا سٹائل. جی, ان کا سٹائل ہے, سلام کرنے کا سٹائل یوں ہے. پھر اس کا کام فوری کرتے ہیں, اس کو خالص چیز دیتے ہیں, زیادہ قیمت نہیں لیتے, اور پھر ان کا معیار ایسا بن گیا کہ دنیا میں کہیں بھی کوئی چیز جب لکھا ہوگا میڈ ان جاپان, آپ پوچھتے نہیں کہ یہ کوئی 2 نمبر بھی ہو سکتی ہے کہ نہیں ہے. اور قیمت جو ہوتی ہے میکسیمم ہوتی ہے, میکسیمم ہوتی ہے. جاپان کی چیزوں کی قیمت تو میکسیمم ہوتی ہے, لیکن آپ دیتے ہیں. تو یہ ہے عقیدے کا کمال. اگر ہم مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہو جائے کہ ہمارا رب ہر بندے کے ساتھ آتا ہے, شہرک سے بھی زیادہ قریب, اور ہمیں اس کا کام کرنا اور دیانتداری سے کرنا ہے, اس کے ساتھ دھوکہ نہیں کرنا. اگر غلطی سے کوئی مسٹیک ہم سے ہو گئی اور ایسی چیز چلی گئی ساتھ کہ جو صحیح نہیں ہے, تو ہمیں واپس کرنی ہے. یہاں تو لکھا ہوتا ہے خریدا ہوا مال واپس نہیں کیا جائے گا. تو اگر ہمارا عقیدہ درست ہو جائے, مسلمانوں والا ہو جائے, تو پھر انسانیت کی تقدیر بدل جائے گی اور ہماری بھی بدل جائے گی. صحیح. سر, خدمت خلق اور حقوق العباد میں کیا فرق ہے؟ خدمت خلق میں نے جیسا کہ بتایا ہے انسانیت کی خدمت کرنا ہے, اور حقوق العباد یہی ہے
انسانوں کی خدمت کرنا، یہ حقوق العباد ہے۔ اب بندوں کے حقوق کیا ہیں؟ دیکھیں، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے حقوق ہیں، پھر جب وہ بڑا ہوتا ہے تو اس کے والدین کے حقوق آ جاتے ہیں۔ تو انسانوں کے حقوق ہیں، اگر وہ حقوق پورے نہیں کیے جاتے جی تو اللہ صاف کہتا ہے کہ اپنے حقوق کے بارے میں وہ جس کو چاہے گا معاف کر دے گا، بے شک، بالکل، مگر بندوں کے حقوق وہ معاف نہیں کرے گا جب تک کہ بندہ خود معاف نہیں کرے گا۔ جی جی، اور بندہ اس دن معاف اس لیے نہیں کرے گا کہ اس دن ہر بندے کو ضرورت ہوگی صرف نیکیوں کی، وہاں نہ روپیہ، نہ زمین، نہ کوئی اور چیز، کچھ نہیں چاہیے ہوگا۔ جو زیادتیاں دنیا میں اس نے صحیح تھی وہ کہے گا مجھے یہ اب یہ نہیں چاہیے، اب یہاں یہ ان کی ضرورت نہیں ہے، اب زمین اور پیسے کی ضرورت نہیں ہے، تو نے میرے ساتھ زیادتی کی تھی، میرا حق کھایا تھا، حقوق العباد نہیں دیے، بندے کا حق نہیں دیا تھا، آج مجھے دے دے تو مجھے اتنی نیکیاں کی ضرورت ہے، دے دے، صحیح، اور اسے وہ پھر دینی پڑیں گی۔ اب وہ نیکیاں تو اس کی چلی جائیں گی دوسروں کو اور وہ خالی ہاتھ رہ جائے گا۔ اس لیے انسانوں کے حقوق معاشرے میں دینے ہیں۔ اب آپ کہیں گی کہ معاشرے میں انسانوں کے حقوق ہیں کیا؟ یہ تو چلو رشتہ داروں کے، ماں باپ کے، اولاد کے، ایک انسان کا دوسرے انسان پر کیا حق ہے، لیکن اور حقوق کیا ہیں؟ جی، یہ تو ہو گئے تعلق داروں کے حقوق، جی باقی کیا اس کے علاوہ کیا ہے؟ جتنے لوگ صلاحیتوں کے ہوتے ہوئے اور گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں، جی، اپنا وقت انسانیت کی خدمت کے علاوہ گپ شپ میں یہ جو میں ضائع کر دیتے ہیں، جی، وہ سب حقوق العباد کا قلا کما کر رہے ہیں، وہ حق کھا رہے ہیں اور انہیں وہ حق دینا پڑے گا۔ اچھا، اس میں سرکاری دفاتر میں کام کرنے والے ملازمین، حکومت سب شامل ہیں؟ سب کے سب، جن کا جو کام ہے اور وہ نہیں کر رہے، جی، وہ حقوق کھا رہے ہیں انسانیت کے اور انہیں وہ حقوق دینے پڑیں گے۔ صحیح۔ اب دیکھیں، میں کسی دفتر میں جاتا ہوں، جی، میرا کام فوری ہونے کا ہے، لیکن انہوں نے مجھے ٹائم دے دیا، جی آپ ہفتے بعد آ جانا۔ میں نے جو دوسرا چکر لگایا، جو میرا پیٹرول لگا، جو میں نے پریشانی ہوئی، جو سارے مسائل ہیں، وہ سارے کے سارے قرض چڑھ گئے اس پہ، میری تکلیف اور پریشانی اور سفر اور وقت کا ضیاع اور یہ وہ سارا وہ اس انسان پہ قرض چڑھ گئے۔ اور وہ قرض اب میں دنیا میں مانگ نہیں سکتا کیونکہ وہ افسر ہے، میں تو سائل ہوں، تو اس دن مجھے ملے گا۔ اور اس دن انسان اتنا خواہش کرے گا، ایک انسان بیمار ہوتا ہے دنیا میں، تکلیف آتی ہے، اس کو اگر اس نے صبر کیا ہے تو اس دن اتنا اس کو صلہ ملے گا، وہ کہے گا کاش میں ساری زندگی بیمار رہتا۔ اسی طرح اس دن انسان خواہش کرے گا کاش دنیا نے میرے حقوق کھائے ہوتے، اچھا، اور آج مجھے وہ ملتے تو کس طرح ملتے۔ بالکل۔ تو یہ ایک تو ہو گیا نا آپ نے بات کی افسروں کی، جو کام کرنے والے لوگ ہیں ان کی، ایک وہ لوگ جو گھروں میں بیٹھے ہیں، ریٹائرڈ لوگ خاص طور پہ، اچھا، تجربہ ان کے پاس زندگی بھر کا بہت بڑا سرمایہ ہے قوم کا، اور وہ ریٹائرمنٹ کے بعد نماز گھر، مسجد گھر، مسجد گھر، کسی کام میں شامل نہیں ہوتے، بہت نیک لوگ ہیں، تسبیحات میں ہیں۔ انسانیت کے حقوق ہیں ان پہ کہ اب وہ انسانیت کی خدمت کریں، معاشرے کی خدمت کریں، تنظیمیں بنائیں، اپنے تجربے سے فائدہ اٹھائیں، انسانیت کو فائدہ پہنچائیں، اور وہ اگر انسانوں کے حقوق ان کو نہیں دے رہے، ان کو فائدہ نہیں پہنچا رہے، اللہ کے حقوق تو دے رہے ہیں، مسجد میں جا رہے ہیں نماز پڑھ رہے ہیں، بالکل، بندوں کے حقوق نہیں دے رہے، آخری دم تک بندوں کے حقوق ہیں، آخری سانس تک اگر انسان کچھ کر سکتا ہے تو اس کے لیے کرنا فرض ہے، یہ انسانوں کے حقوق ہیں، وہ نہیں دے رہا، وہ اپنی خود پرستی میں لگا ہوا ہے، وہ اپنی جنت کے چکر میں پڑا ہوا ہے، صحیح، تو اس کو اس دن حساب دینا پڑے گا، روز محشر میں دینا پڑے گا۔ صحیح۔ سر، یہ جو این جی او زیادہ لوگ ہیں جو چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کے چوراہوں پہ موم بتیاں پکڑ کے ہاتھوں میں کھڑے ہو جاتے ہیں، احتجاج کر لیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، کیا یہ بھی خدمت خلق کا حصہ ہے؟ اگر انسانیت کی فلاح اور بہبود اور بہتری کے لیے کوئی احتجاج کرنا پڑ گیا تو خدمت خلق آئے گا۔ صحیح۔ دیکھیں اس وقت مہنگائی اتنے عروج پہ ہے کہ انسان بیچارے رو رہے ہیں، چیخو چلا رہے ہیں، تو ان کے حق میں اگر کوئی ذاتی مفادات کو چھوڑ کر اگر کوئی سڑکوں پہ آتا ہے کہ غریبوں کی حالت کو بہتر بنانے کے لیے مہنگائی کا کوئی انتظام کیا جائے، تو خود پرستی اگر کوئی نہیں کر رہا تو اس کے مقاصد آگے نیک ہیں کہ میں نے آگے انسانیت کی خدمت کرنی ہے، صرف یہ نہیں کہ تم ہٹو میں آؤں گا حکومت میں اور پھر میں لوٹ مار کروں گا، تم کون ہو،
یہ نہیں آپ اس طرف نہ لے جانا جو احتجاج ہو رہے ہیں. جی جی. تو احتجاج وہ جو انسانیت کے لیے کوئی کرے اور یہ سوچ کے کرے کہ اس سے شاید انسانوں کا بھلا ہو جائے گا, کوئی حکمرانوں کو ہوش آ جائے گا, تو وہ خدمت خلق ہے اور عبادت ہے. لیکن اگر کوئی اس لیے کرنا چاہتا ہے کہ تم مہنگائی کر کے نالائق قرار دے دیے گئے ہو, تم ہٹو اور ہم آئیں گے اور ہم ویسے ہی کریں گے جیسے پہلے کیا تھا, لوٹ مار کے بازار سرگرم ہوں گے, تو پھر نہیں. صحیح. سر آپ کی بھی اپنی پارٹی ہے, ایک پاکستان محافظ پارٹی, اور جیسے کہ اب بھی تو آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ اگر ہماری جو ہے وہ تنظیم اقتدار میں آتی ہے یا ہماری پارٹی اقتدار میں آتی ہے تو ہم عوام کے لیے بہت سارے آپ نے منشور تیار کر رکھے ہیں. تو سر اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ واقعی آپ اقتدار میں آ کے تو حکومت پچھلی حکومتوں کی طرح کچھ ایسا نہیں کریں گے جیسا وہ کر رہے ہیں, آپ واقعی عوام کی بہتری کے لیے کچھ کریں گے؟ دو چیزیں ہوتی ہیں جی. ایک تو جو زبان سے انسان کے نکلتا ہے وہ دل کی آواز ہوتی ہے. اچھا. ہاں. اور دوسری کچھ بناوٹی آواز بھی ہو جاتی ہے, شامل ہو جاتی ہیں اس میں, صحیح, کہ دھوکہ دینے کے لیے, چیٹنگ, وہ پتہ چل جاتا ہے. اچھا. پھر اس کے سپورٹ میں چیز ہوتی ہے کردار انسان کا. وہ ظاہر کر دیتا ہے کہ یہ جو کہہ رہا ہے یہ دل سے کہہ رہا ہے یا زبان سے کہہ رہا ہے. اچھا. اگر اس کا کردار ماضی یہ بتا رہا ہے کہ اس نے تو ساری عمر لوٹا ہے اور یہ زبان سے کہہ رہا ہے کہ میں خدمت خلق کروں گا اور آپ کو خوشحالی دوں گا, تو وہ صاف ظاہر ہے کہ وہ زبان سے کہہ رہا ہے, دل سے نہیں کہہ رہا. صحیح. لیکن اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ میں خدمت خلق کروں گا اور اس کا ماضی بھی بتا رہا ہے کہ وہ خدمت خلق کر رہا ہے, کیا ہے, اس نے لوٹا نہیں, اس نے لوٹایا ہے. ایسے بہت سے لوگ ہیں آپ کے معاشرے میں کہ جنہوں نے حکمرانوں میں بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنا گنوایا ہے, کمایا نہیں ہے. اچھا. سارے برے نہیں ہیں, صحیح ہیں بہت سے ایسے. تو جس کا ماضی بتا رہا ہے کہ اس نے لوٹا نہیں, اپنا گھر لٹایا ہے. اپنا گھر لٹانا بہت بڑی عبادت ہے. اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, میں ان کی محفل عشرت سے کانپ جاتا ہوں جو گھر کو پھونک کر دنیا میں نام کرتے ہیں. اپنا گھر لٹا دینا. صدیق عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے شک جب حکومت ملی, اقتدار ملا, امیر المومنین بنے, سینکڑوں اونٹ چراگاہ میں چرتے تھے. ان کے بہت بڑے تاجر تھے, جی جی, بہت سرمایہ تھا ان کے پاس. جب شہید ہوئے ہیں تو صرف 2 اونٹ تھے سواری کے لیے رہ گئے بس. اچھا. سب اللہ کی راہ میں, انسانیت کی خدمت میں انہوں نے لٹا دیا. تو میں ان کی محفل عشرت سے کانپ جاتا ہوں جو گھر کو پھونک کر دنیا میں نام کرتے ہیں. تو بہت سے لوگ اچھے بھی ہیں, لیکن وہ لوگ جن کا ماضی یہ بتائے یہ لٹیرے ہیں, ان کی زبان پہ اعتبار نہیں کرنا. اور جن کا ماضی یہ بتائے کہ یہ سچ ہی بولتے ہیں اور خدمت ہی کرتے ہیں, لوٹ مار نہیں کرتے ہیں, تو اعتبار کر لینا. صحیح. سر آپ بار بار بات کر رہے ہیں کہ جن کا ماضی یہ بتائے کہ میں خدمت خلق کروں گا یا جو کر رہی ہوں, تو سر کیا ان لوگوں میں آپ بھی شامل ہیں؟ دیکھیں, ماضی مستقبل کا آئینہ ہوتا ہے, تو میرا ماضی دیکھنا پڑے گا. جو بھی ہماری جماعت پاکستان محافظ پارٹی نیشنل کا ممبر بنے گا یا ہمارا ساتھ دے گا, تو اس کو پہلے ماضی تو دیکھنا ہوگا کہ اس شخص کا ماضی کیا ہے, یہ فیوچر میں کیا کرے گا, کس لیے سیاست میں آیا ہے. آیا یہ بھی اوروں کی طرح لوٹنے کے لیے کچھ, یا اس کو کرسی کی خواہش ہے, تو یا کوئی انتقامی کاروائی اس کے ذہن میں ہے. تو اس طرح سے بہت سے پہلو دیکھنے پڑیں گے. اگر میرا ماضی یہ ثابت کرے کہ میں جو کہہ رہا ہوں زبان سے وہ دل کی آواز نہیں, بلکہ وہ لوگوں کو چیٹنگ کے لیے ہے, دھوکہ دینے کے لیے ہے, کرسی کی خواہش ہے, دولت کی خواہش ہے, کوئی بڑے نام کی خواہش ہے, یا کوئی انتقامی کاروائی کرنے کا ارادہ ہے, تو وہ سب کچھ سمجھ آ جاتا ہے. سر خدمت خلق جو ہے وہ صرف این جی اوز کا کام ہے, افراد کا کام ہے, یا اس میں سرکاری ادارے بھی شامل ہیں؟ دیکھیں, چاہے سرکاری ادارے ہوں, چاہے افراد ہوں, چاہے این جی اوز ہوں, جی, اللہ کے سامنے سب جواب دہ ہیں. بے شک. تو روز محشر کی تیاری کے لیے سب کو یہ کام کرنا ہوگا. اور ادارے تو 100% شامل ہیں. ادارے بیٹھے ہی اس کام کے لیے ہیں کہ وہ انسانوں کی خدمت کریں, جب کہ وہ نہیں کر رہے. اور جب وہ نہیں کر رہے تو بیچارے اس حقیقت سے آشنا نہیں ہیں, اور انجام کیا ہوگا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. نہ دنیا میں عزت ملتی ہے, وقتی طور پہ تو کرسی کی عزت ہے, جی, لیکن کرسی جب چھوٹ جاتی ہے تو پھر کوئی عزت نہیں ہوتی.
صحیح سر، ہمارا پروگرام بھی اسلام اور سیاست ہے اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ اسلام اور سیاست کے دائرے میں رہ کے بات کریں. تو سر جو لوگ اسلام کو پڑھتے ہیں یا مطلب اسلام پہ عمل پیرا ہونے کی کوشش کرتے ہیں، سیاست میں آنے کے بعد وہ اس طرح سے عمل کر پاتے ہیں ان باتوں پہ جس طرح وہ کرنا چاہتے ہیں، یا کیا وجوہات ہے کہ وہ اس بات سے ہٹ جاتے ہیں؟ دیکھیں، اگر ہر چیز میں پختگی ہونی چاہیے جی. اگر تو ایمان پختہ ہے پھر تو نہیں ہٹ سکتے. صحیح. اگر ایمان کمزور ہے تو پھر مٹی کا ڈھیر ہے. بالکل. جب تک ناپختہ ہے تو مٹی کا ڈھیر، اور پختہ ہو جائے تو ہے شمشیر بے زنہار. تو پھر وہ فولادی شمشیر بنتی ہے پختہ کہ جو کبھی ٹوٹتی نہیں ہے. اچھا. وہ کبھی کھنڈی نہیں ہوتی جسے کہہ لیں. جی جی. پھر صحیح. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کون کتنا کچا ہے کہ پکا ہے. اپنے کالو پہ گھڑا کچا ہوگا پانی میں وہ مٹی گیلی ہو کے ختم ہو جائے گی. گھڑا پکا ہوگا تو کبھی نہیں ڈوبے گا، تیرتا رہے گا، اور اس کے اوپر والا بھی کوئی ہوگا تو تیرتا ہی رہے گا. اچھا، اس میں آپ وہ سونی والی مثال دینا چاہ رہے ہیں سر؟ سونی ماہیوال یا پتہ نہیں کچھ ایسی جو انسان کا ایمان بھی اسی طرح ہے، کچے گھڑے کی طرح ہے یا پکے گھڑے کی طرح. صحیح. سر حکمرانوں کے لیے کوئی پیغام دینا چاہیں گے خدمت خلق کے بارے میں، یا ویسے آپ کوئی اگر پیغام دینا چاہیں حکمرانوں کے لیے؟ دیکھیے، تمام حکمران یہ سوچ لیں کہ دریائے فرات کے کنارے کتا بھی پیاسا مر گیا تو عمر سے اس کا حساب ہوگا، رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بالکل. تو ان کے دائرے میں، ان کی سلطنت میں، حکومت میں اگر ایم پی ایم این اے یا ڈی سی کمشنر وغیرہ ہیں ان کے ایک حدود ہیں. جی جی. اور وزیر اعظم اور صدر کے لیے پورا ملک ہے، گورنر اور وزیر اعلیٰ کے لیے پورا صوبہ ہوتا ہے. تو ان کے حدود میں اگر کوئی بھوکا سو گیا ان سے اس کا حساب ہوگا. اگر کسی کا حق نہیں ملا ان سے اس کا حساب ہوگا. اگر کسی کو عدل نہیں ملا، امن نہیں ملا تو ان سے اس کا حساب ہوگا. اس دن غریب لوگ عیاشی میں ہوں گے. کیوں کہ یہ جو حکمران ہیں اور جو لٹیرے ہیں اور جنہوں نے ان کا حق کھایا ہے، وہ سارا حق اس دن ان کو جب ملے گا وہ تو مالا مال ہو جائیں گے، نیکیاں ان کے واسطے بے شمار ہو جائیں گی. اور جو دنیا میں وہ بنے پھرتے ہیں، بڑے کہلاتے ہیں اور لوگوں کے حقوق کھاتے ہیں، اس دن وہ بے سہارا ہوں گے. صحیح. ذلیل و رسوا، ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں بچے گا. صحیح. اور سر عوام کے لیے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھیں، عوام، ہر شخص، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. ہر شخص یہ سوچ لے کہ ہم، ایک تو بات یہ ہے کہ ہم مسلمان سب اللہ کو چاہتے ہیں اور اللہ کو تلاش کرتے ہیں اور جنگلوں میں بھی نکل جاتے ہیں. خدا کے عاشق تو ہیں، ہزاروں بنوں میں پھرتے ہیں ہمارے بارے. میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا. اور درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں. تو ہم سب انسان یہ سوچ لیں کہ ہمیں انسانیت کی خدمت کے لیے بھیجا گیا ہے اور ہمیں انسانیت کی خدمت کرنی ہے. ہر کوئی جو جہاں پہ ہے اپنی اس حیثیت کے مطابق انسانوں کی بہترین خدمت کرے. صحیح. اور یہی حکام کے لیے کہ جہاں تک ان کا دائرہ کار ہے اور اختیارات ہیں وہ انسانیت کی خدمت کے لیے استعمال کریں. دنیا میں بھی عزت ملے گی اور آخرت میں بھی بھرم رہ جائے گا انشاءاللہ. صحیح. جی تو ناظرین، آج کا ہمارا پروگرام تھا خدمت خلق کے بارے میں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے ہمیں اپنا اتنا وقت دیا اور بہت اچھے سے آپ نے جو ہے خدمت خلق کو بھی واضح کیا. ناظرین، کہتے ہیں کہ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم مسلمانوں کو آپس میں ایک بدن کی طرح پاؤ گے کہ اگر بدن کے ایک حصے میں درد، تکلیف یا کوئی مسئلہ ہو تو پورا بدن بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے. تو خدمت خلق بھی ایک ایسا ہی جذبہ ہے کہ جس میں ایک انسان کو دوسرے انسان کا دکھ محسوس کرنے کی ضرورت ہے. آج کے معاشرے کو اگر دیکھا جائے تو ایسا بالکل بھی ممکن نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایک دوسرے کا احساس کرنے والا بنائے اور ایسا دل عطا فرمائے جو ایک دوسرے کا احساس کرے. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. امید ہے کہ آج کا پروگرام آپ کو اچھا لگا ہوگا. اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.